اور میرے دوستو، ہمارے نبی کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ ہر گستاخ جھوٹا ہے۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے محمد۔ اللہ نے آپ کا نام محمد رکھ کر کے قیامت تک کے لیے جتنے بھی گستاخ آئیں گے ان تمام کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ قیامت تک جتنے بھی گستاخ آئیں گے، قیامت تک جتنے بھی الزام لگائے جائیں گے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ نے آپ کا نام محمد رکھ کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ الزام لگانے والے، گستاخیاں کرنے والے، بہتان لگانے والے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے جھوٹے ہیں۔ کیسے؟ اب دیکھیے، آپ کا نام محمد ہے۔ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محمد کا معنی ہوتا ہے ایسا انسان جس کی تعریف اور توصیف آسمان میں اور زمین میں سب سے زیادہ کی جائے، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی نہیں رکے، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ محمد کا معنی ہے۔ ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحہ زمین و آسمان کے اندر آپ کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں کہا تھا کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، کہ اللہ نے اپنے نام سے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نکالا تاکہ آپ کی تعظیم اور توقیر میں اضافہ ہوتا رہے، آپ کی عزت اور آپ کی شرف اور بلندی کے لیے اپنے نام سے اپنے نبی کا نام نکالا۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، تو عرش والا محمود ہے اور مدینے والے محمد ہیں۔ جی ہاں، سن لیجئے، ہمارے نبی کا ہر گستاخ جھوٹا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مکہ کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہتے تھے، دوسرے القاب دیتے تھے، ساحر، مجنون اور مزمم یہ کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے محمد کہہ کے ان کی برائی کی تو ہم جھوٹے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ محمد کا معنی ہی ہوتا ہے کہ ایسا انسان جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچئے، ایک بدبخت ہے، ٹی وی شو کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے یا پھر کر رہی ہے، اور محمد کے ذریعے کہ محمد ایسے تھے، محمد نے ایسا کیا، تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے اس نے محمد کہہ دیا تو اس نے اقرار کر لیا کہ محمد تو ایسے ہی انسان ہے جس کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں، جس جیسا انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں، اس نے اقرار کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے برائی کی، تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ یہ تو بہت اچھے انسان ہے، لیکن میں اس کے اوپر الزام لگا کر کے ان کو میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا پھر کر رہی ہوں۔ ہر گستاخ جھوٹا ہے۔ کفار اور مشرکین تو نام ہی نہیں لیتے تھے، اور خاص طور سے جو ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی وہ تو محمد کہتی نہیں تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ایک مرتبہ کہ اے میرے صحابہ، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، کہ اے میرے صحابہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے قریش کی گالیوں کو، قریش کی گستاخیوں کو کس طرح سے مجھ سے دور کر دیا؟ یشتمون مذمما ویلعنون مسمما وانا محمد، یہ لوگ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ لوگ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مذمم ہے، یہ مذمم ہے، جبکہ وانا محمد، میں تو محمد ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ ہمارے نبی کے نام کا معجزہ ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا معجزہ ہے کہ ہر گستاخ جھوٹا ہے۔